السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم سمیرہ حمید کا ایک شارٹ سا ناول پڑھتے ہیں، نرالی بھی۔ نانی کہتی ہماری تو 7 نسلوں میں کوئی ایسا نہ ہوا نہ ہو، اب تو ہر نماز کے بعد ایک ہی دعا ہے، ایسا بھی کیا لچکنا مٹکنا، ارے مالا ٹک کر بیٹھ کہیں تاکہ بڑھوتری ہو، پھلے پھولے اچھل اچھل کود تو ڈنگر بناتی ہے، پھول تو نرم و نازک بیل پودوں پر لگتے ہیں، ڈنگروں کے تو سینگ ہی اگتے دیکھے ہیں۔ نانی کی تو عادت تھی، بلا وجہ بات کو کہیں سے کہیں لے جاتی تھی۔ اور پھر دادی، وہ کہتی یہ تو مٹکی ہے۔ کون مٹکی؟ تھی کوئی ان کے گاؤں میں، گھڑ سواروں کی پگڑیاں اڑا لیا کرتی تھی، میلوں میں جاتی تو اس صفائی کے ساتھ چٹکی بھرتی کہ اگلا تڑپتا الگ اور شرمندہ الگ ہوتا۔ پانی بھرے گھڑوں میں بھنگ ملا جایا کرتی، کیا مجال کے پھر مان بھی جائے، بھلے سے سارا گاؤں اکٹھا ہو کے آ جائے کہ ہم نے خود دیکھا ہے۔ کئی مرد مار لڑائیوں کا موجب بنی تھی مگر صاف بچ جاتی تھی۔ اس کے کیے نقصان کے ہرجانے بھرتے بھرتے اس کے گھر والے آدھے رہ گئے، عین شادی والے دن بھاگ گئی تھی۔ میں بھی بھاگ جاؤں گی، پھر تو ٹھیک ٹھاک مٹکی بن جاؤں گی نا۔ ارے نا، دادی ایسے گڑبڑائیں جیسے وہ ابھی بھاگ کھڑی ہوگی۔ تو پھر کیوں سناتی ہیں مجھے مٹکی کی باتیں؟ مر جانی نہ جانے کیوں یاد آ جاتی ہے، صاف کیوں نہیں کہتی کہ مجھے دیکھ کر یاد آ جاتی ہے؟ دادی نے جواب نہ دیا۔ بھاگی کیوں تھی مٹکی؟ پھر سوال۔ بھاگی نہیں تھی، پگھلا گئی تھی، پانی بھرنے گئی تھی، دادی تصحیح کرتی۔ شادی والے دن پانی؟ دادی پھر سٹپٹا گئی۔ جھوٹ، اس نے انگلی لہرا کر کہا۔ چلی گئی تھی کہیں، ہمیں کیا پتا کہاں گئی؟ انہوں نے بیزاری سے کہا۔ کس کے ساتھ؟ مالا نے چٹخارا لیا۔ نہ ایسی نہ تھی۔ تکیا ٹھیک کر کے دراز ہوتی دادی اٹھ بیٹھی۔ 2 دن بعد نہر سے اس کی نعش ملی تھی۔ دادی ماضی کی نہر میں نئے سرے سے اس کی لاش ڈھونڈنے میں لگی۔ ہائے میں بھی مر گئی دادی۔ مالا خود کو مٹکی ہی سمجھ بیٹھی۔ تو کیوں؟ خاک ڈال اپنے منہ میں میری بچی، خود ہی تو کہتی ہے میں مٹکی ہوں۔ بس ختم کر، دادی عاجز آ گئی۔ تو مری کیوں وہ آسانی سے پیچھا چھوڑنے والی کہاں تھی؟ اللہ جانے، آپ کو سب پتہ ہے، دولہا پسند نہیں تھا شاید، اس نے تکا مارا، دولہا پر تو جان دیتی تھی، کھیل کے دنوں سے منگیتر تھا۔ ہائے کیوں کود گئے مٹکی نہر میں؟ سارا دن چپ سادے گھومتی رہی۔ اماں نے کہا جا ٹیوشن پڑھا، اس نے سنا ہی نہیں۔ جا مالا، ٹیوشن کا وقت ہو گیا ہے، دادی نے یاد دلایا۔ مجھے نہیں جانا، وہ بدک گئی۔ وہ مٹکی کا سوگ بنا رہی تھی۔ اماں باورچی خانے میں غصے سے برتن پٹکنے لگی۔ کہہ دیا نہیں تو اب نہیں۔ اور احمد کی ایک ہی فرمائش تھی کہ یہ کم سے کم 12 جماعتیں تو ضرور ہی پاس کرے، اور وہ 3 سال سے 12 جماعتیں پاس کر رہی تھی۔ اماں نے باورچی خانے کی کھڑکی سے دیکھا کہ وہ ٹیوشن کے لیے جا رہی ہے۔ وہ گھبرا گئیں۔ مالا، انہوں نے اسے روکا۔ ہاتھ میں پکڑی اس کی کتابیں دیکھیں کہ پوری ہیں، ساتھ ہی کلائی پکڑ کر دیکھا کہیں بخار تو نہیں۔ اس کا انکار تو پہاڑ ہل جانے پر بھی نہیں بدلتا تھا۔ اب کیوں جا رہی ہے؟ چھوڑ نہ جا، میں آلو بخارے کا شربت بنا رہی ہوں، مجھے نہیں پینا۔ وہ چلی گئی۔ آج مالا بہت گم تھی خود میں۔ سر نے پوچھا، ہاں بھائی مالا ٹھیک ہو؟ روز پوچھتے تھے، مطلب پڑھنے والے مزاج ٹھیک ہے؟ مالا نے سر ہلا دیا۔ انہوں نے سر پر ہاتھ رکھا۔ پیارا بچہ مالا۔ مٹکی نے نہر میں چھلانگ کیوں لگائی؟ وہ ہکا بکا اسے دیکھنے لگے۔ کون مٹکی؟ دادی کے گاؤں کی۔ اس نے سر کو ساری بات لفظ بہ لفظ سنا دی جتنا دادی سے بتا چکی تھی۔ وہ سنتے رہے، پھر اسے کتابیں کھولنے کے لیے کہا۔ وہ بار بار ایک ہی بات پوچھتی رہی، مٹکی مٹکی مٹکی، اس بار پاس ہونا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے تنگ آ کر کہہ دیا۔ ہوں، اس نے منہ بگاڑا۔ احمد ڈاکٹر بن رہا تھا، سب کہتے تھے وہ 12 تو پڑھے، اس کی جان کا عذاب تھی کتابیں، اور احمد کتابیں پڑھتے پڑھتے سو جاتا، اٹھتا پڑھتا، بیٹھتا پڑھتا، کھڑا لیٹا، بس پڑھتا ہی رہتا۔ دادی کہتی جتنی کتابیں وہ پڑھ چکا ہے اب وہ صرف انسان نہیں رہا۔ احمد کو غصہ آ جاتا، کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ میں نہیں جانتی، اب تو صرف انسان بنے رہنے سے تو رہا۔ دادی ہنستی اور غصہ کرتا۔ چند سال پہلے جب دونوں کی بات پکی کرنی چاہی تو اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، لیکن شادی وہ تبھی کرے جب وہ بہت سا پڑھ لے گی۔ مالا 2 بار میٹرک میں لگاتار فیل ہوئی تو ماسٹر سے وہ BA پر آ گیا،
3 بار ایف اے میں فیل ہوئی تو اس نے ایف اے پر ہی کنات کر لی کہ 12 تو ضرور ہی کرے، مگر کیسے کرے وہ 12؟ دماغ میں اتنا کچھ تو گھسا رہتا تھا کہ کتابوں کو کہاں جگہ ملتی۔ ہر بار فیل ہونے پر وہ کتابیں اپنی جلا دیتی۔ رزلٹ سنانے والے کا تو وہ حال کرتی کہ ابا اسے کمپیوٹر کے آگے بٹھا دیتے کہ لو خود چیک کرو۔ پہلی بار ابا نے آفس سے گھر فون کیا، انہوں نے اسے اس کا رزلٹ پتہ کر لیا تھا۔ زین نے فون اٹھایا اور وہ وہیں سے چلایا، اے مالا کالے چنے منگوالے کل ہیں تیرے بچوں کی آج۔ مالا چھت پر تھی، بھاگ کر آئی، اس سے 3-4 بار پوچھا، سچ بتا زین، سچ بتا۔ وہ کھڑا دانت نکالتا رہا اور بلند باغ سچ بتاتا رہا۔ وہ باہر نکلی، ایک طرف رکھا بلہ اٹھایا اور گھما کر اس کے سر پہ دے مارا۔ پرچے اس نے دیے، چیک بورڈ نے کیے، رزلٹ ابا نے اسے بتایا اور خون کی دھار نکلی زین کے سر سے۔ ماں، دادی، خالہ، احسان بھائی سب لگ گئے۔ اب بتا، وہ چلا رہی تھی پاگلوں کی طرح۔ احسان بھائی نے اسے قابو کر کے کمرے میں بند کیا، زین کو اٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ اسے کہا، اسے کیا کہتے، وہ تو مالا تھی، مالا نرالی بھی۔ دادی نے اسے یہ نام دیا تھا، کوئی نیا واقعہ ہوتا ہے دادی سے اسی نام سے پکارتے۔ زین کے 6 ٹانکے آئے۔ ابا نے زین کو الگ سے سمجھایا، تجھے پتہ تو ہے اس کے دماغ کا، اور وہ چپ ہو گیا۔ جانتا تھا بڑی چھوٹی آپا کی پگلی سی مالا، احسان بھائی کی مالا و مالا، خالہ کی میری جان مالا، دادی نانی کی بیچاری بچی مالا، چھٹانک بھر کی مالا مالا۔ 7-8 سال کی تھی، دوہرا نمونیا ہو گیا۔ چند مہینوں بعد وہ بلائی چھت سے نیچے آ گری۔ کیسے بچی اللہ ہی جانتا ہے، پر بچ گئی۔ دادی نے کھڑے کھڑے اپنی دونوں سونے کی چوڑیاں خرات کرنے کا سوچ لیا۔ اماں نے سب فقیروں کو جمع کر کے کھانا کھلانے کی منت مان لی۔ بڑی چھوٹی آپا مہینوں نوافل پڑھتی رہیں۔ ابا نے صدقے کے 6 بکرے دیے۔ خالہ نے 2 غریب لڑکیوں کی شادی کروانے کی ٹھان لی۔ سو اب ذرا سا اوئی بھی کرتی تو، ارے آرام سے، سر پر چوٹ آئی ہے، کچھ ہو نہ جائے، کوئی اس کے پاس اونچا نہ بولے، اس کا دماغ کمزور ہے، وہ بھلے سے پھٹا ڈول بنی رہے۔ انجم بلہ دے دے، اسے کھیلنے دے ورنہ روئے گی تو دماغ میں ٹیسیں اٹھیں گی۔ وہ صبح سے شام بلہ پکڑے کھیلتی رہتی۔ انجم جا، گڈو جا، سب کو بھیجا جاتا اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے۔ منی چنی سب گیندے کروا کروا کے بھاگ چکے۔ اب اماں، پھر ابا، آپا، احسان بھائی، آخر میں زین۔ 10 روپے لے لے زین، اس کے ساتھ کھیل لے۔ 10 روپے لے لیے، زین گیندے کروانے لگا۔ 10 کے 100 ہو جاتے، 100 کے 200 ہو جاتے۔ اب بلہ ٹوٹے یا مالا کا شوق۔ احمر ایسے وقت ہوں کی شکل بنائے اسے ایسے دیکھ کر نکل جاتا۔ اماں اور خالہ دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہوئی تھی۔ خالہ 10 سال بے اولاد رہیں، پھر احمر آیا، پھر رانیہ اور سب سے چھوٹا عدیل۔ اماں بڑی تھی، ان کی 5 اولادیں تھیں۔ بڑی چھوٹی آپا کو بیاہ دیا، احسان بھائی ایک منع کے بابا بن گئے۔ اوپر نیچے آباد تھے دونوں گھر۔ خالہ نے مالا کے لیے منت پوری ہونے پر جن 2 غریب بچیوں کی شادی کروانی تھی وہ ایسے ہی نہیں کروائی تھی، اپنی بہو مالا کی لمبی زندگی کے لیے کروائی تھی۔ احمر کی کبھی مالا سے نہیں بنی تھی، وہ تنگ آ گیا تھا اس کے الٹے دماغ سے۔ رسم کرنی چاہے تو احمر نے اس کے اگلے پچھلے کتنے ہی قصے سنا ڈالے اور ثابت کیا کہ وہ پاگل ہے۔ خالہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، موت کو ہاتھ لگا کر پلٹی تھی، سر کے بل گری تھی، چوٹ دماغ پر آئی تھی، اثر کہاں جاتا ہے؟ پہلے تو اتنی سمجھدار بچی تھی، 8 سال کی بچی کہاں سمجھدار ہوگی؟ احمر یہ سن سن کر عاجز آ چکا تھا۔ اب وہ پھانسی لٹک جاتا تو بھی شادی مالا کے ساتھ ہی ہونی تھی۔ تنگ آ کر اس نے اسے پسند کرنے کی کوشش کی اور اس کے کالے سیاہ بالوں پر نظر ڈالنی شروع کی، مگر ایک دن وہ بال بالشت بھر کی پونی میں بدل گئے۔ وہ اپنی سہیلی کے ساتھ گئی اور کٹوا آئی۔ دادی اور اماں نے غصے کے مارے رات کا کھانا نہ کھایا۔ ابھی مہینہ پہلے تو انہوں نے بڑے پتیلے میں ناریل کا تیل اور کڑی پتہ ڈال کر پکایا تھا۔ جلنے کی وجہ سے سارا گھر ہی جلتی چتا کی بدبو چھوڑنے لگا تھا۔ گھنٹہ گھنٹہ بھر اماں اور خالہ مساج کرتی، اور جب بال کمر سے نیچے تک آ گئے تو پتہ نہیں کہاں گئے۔ گھر کی تینوں خواتین گہرے صدمے سے دوچار ہوئیں۔ احمر نے اپنی اماں کے سامنے خوب تماشا کیا۔ کسی دن سوتے ہیں میرے بھی بال، سوتے میں میرے بال بھی، ناک کان سب کاٹ دیں گے اور آپ کے بھی، وہ چلایا۔ وہ نہیں، یہ پاگل نہیں ہے وہ، نہیں یہ پاگل نہیں ہے وہ۔ ہاں ہم جو ہیں، اس کی ایسی باتوں پر وہ صرف ہنستی تھی۔
ایک دن وہ اپنے کمرے میں چند دوستوں کے ساتھ بیٹھا مزاحیہ انگریزی فلم دیکھ رہا تھا اور بقول تینوں خواتین کے ان کے کہے اگلے محلے تک گونج رہے تھے۔ دروازہ دھڑدھڑایا گیا۔ احمد سمجھا چائے ہوگی، دوست کو دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ اس بیچارے نے دروازہ کھول دیا۔ اسے دھکا دے کر وہ اندر آئی، سارے پلگ نکالے اور سی ڈی پلیئر اٹھا کر لے گئے۔ مالا وہ زور سے دھاڑا، دوستوں کا لحاظ کیے بغیر۔ دوست ہکا بکا نئی فلم دیکھ رہے تھے۔ منہ پر کوئی ماسک لگایا ہوا تھا اس نے، آواز پر رکی نہیں۔ دوست منہ پر ہاتھ رکھے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ ان میں سے ایک رات اس کے یہاں ٹھہرا تھا مل کر پڑھنے کے لیے۔ یہی مالا اندر آئی اور بولی، رگل سے دہی بلے لا دو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، اس کا بازو پکڑ کر باہر گھسیٹنا چاہا۔ تم باہر چلو، میں آتا ہوں۔ ضبط کیے وہ بولا، یہ پیسے پکڑو اور 10 منٹ میں واپس آؤ۔ میرا دوست بیٹھا ہے، باہر نکلو۔ غصے سے احمد کے اعصاب تن گئے۔ شجاع ظاہر کتاب پر نظریں رکھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اتنی خوبصورت احمد کی منگیتر۔ السلام علیکم بھائی، اس نے شجاع کی طرف رخ کیا۔ شجاع سٹپٹا گیا۔ پکڑ بھی لو پیسے۔ احمد نے فوراً پکڑ لیے تاکہ وہ چلی جائے، مگر جاتے جاتے پلٹ کر کہنا نہیں بھولی، اپنی الگ سے لانا، مجھ سے مت مانگنے بیٹھ جانا، ہم سے مت مانگنے بیٹھ جانا۔ احمد کا گروپ کینٹین میں بیٹھ کر آرڈر دیتا اور اس کی طرف منہ کر کے ضرور کہتا۔ وہ تو بات مذاق میں آئی گئی ہوگی، لیکن احمد ہی جانتا تھا کہ اس کی کتنی سبکی ہوئی۔ دوستوں کے گھروں میں مجال نہیں کہ کسی بہو بیٹے کی آواز ہی سنائی دے جائے، اور جو اس کے دوست دروازے پر آ جاتے تو یہ منہ پھاڑ کر کہہ دیتی کہ اوپر کسی کتاب میں گم ہوگا، جاؤ جا کر ڈھونڈ لو۔ بڑی آپا کی رخصتی پر گلا پھاڑ پھاڑ کر اتنا روئی کہ دلار میں دولہا بھائی گاڑی میں سے ساتھ اٹھا کر لے گئے۔ رونا ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ دلہن بنی آپا کی گود میں سر رکھ کر چلا چلا کر رو رہی تھی۔ دلہن کی منہ دکھائی تو خیر کیا ہونی تھی، سب نے آ کر اس کا منہ ضرور دیکھا۔ رات بیتی جا رہی تھی، دولہا بھائی صوفے پر بیٹھے اونگ رہے تھے۔ ذرا اس کی آنکھ لگی اور ابا جھٹ باہوں میں اٹھائے آ گئے۔ ولیمے کے بعد وہ آئیں تو ہوش بھی نہیں کہ وہ کہاں ہیں آپا۔ کسی دور پر ایک کی شادی میں چلی جاتی تو اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی کہا جاتا، مالا بھی آئی ہے، یعنی دیکھو اب یہاں کیا ہوتا ہے۔ مالا پہلے تو چپ چاپ معصوم بنی گھومتی رہتی، گمان ہوتا کہ سنی سنائی سب افواہ ہے، مہمانوں والے گھر میں پتہ بھی نہ چلتا کہ مالا کہاں ہے، اور پھر کسی کونے سے کوئی دل خراش چیخ سنائی دیتی، میرے بچے کی آواز لگتی ہے، کہیں گر نہ گیا ہو۔ پتہ چلا مالا مہندی لگا رہی تھی، ہلا بیٹھا، کہا تھا میرے قریب نہ ہو، بگاڑ دیا میرا پھول۔ اور وہ جو ماں کا پھول بگڑ گیا اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ شادی والا گھر کمرہ عدالت بن گیا۔ ابا اماں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور اسے لیے گھر واپس آ گئے۔ کام کرتی تو لگاتار کیے ہی جاتی، سارے گھر کی صفائی دھلائی برتن، سب کے کپڑے استری ہو رہے ہیں، اور یہ دورہ عین امتحان کے دنوں میں پڑتا۔ چھت پر چڑھ کر پتنگ اڑانے کا بھی اچانک ہی شوق چڑھایا۔ احمد نے دیکھ لیا، باولا ہو گیا، اتارو اسے اماں، وہ دھاڑا۔ جو بچے روایتی چال چلن سے ذرا پرے ہوتے ہیں وہ پیارے بھی بہت ہوتے ہیں، ایسے بچوں پر اپنا آپ لٹا دینے کو جی چاہتا ہے۔ اس گھر میں بھی سب مالا پر اپنا سب کچھ لٹا دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ابا نے اس کا نام سائکہ رکھا تھا، کسی ڈرامے میں مالا نام سن لیا تو پیدائشی نام حرام ہو گیا۔ احمد ہی غصے میں ہوتا تو اسے کہتا سائکہ سائکہ کہتا، اور وہ پاگلوں کی طرح اس پر جھپٹ پڑتی۔ وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا تو وہ اسے اہمیت نہیں دیتی تھی، بات کیسے بنتی یا کیوں بنی رہتی۔ خالہ کہتی وہ مذاق کرتی ہے، اسے تنگ کرتی ہے۔ احمد کو وہ مذاق نہ لگتا، پہلے وہ سوچا کرتا تھا کہ یہ بیاہ کر چلی جائے گی تو سکون آ جائے گا، مگر یہ خیال خواب ہوا، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، شادی ہو جائے گی، بچے ہو جائیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بچوں والی مائیں بہت جلد اور بہت زیادہ سمجھدار ہو جاتی ہیں، خالہ سمجھاتی، مگر یہ بات احمد ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کہتا اس میں ایک بھی گن نہیں ہے۔ خالہ کہتی وہ گن خود میں پیدا کر لے، کیا فائدہ اتنی کتابیں پڑھنے کا کہ اس کی چھاؤں نہ بن سکے۔ لڑکا بن کر سوچ رہا ہے، اس کے ابا ماں کی طرح سوچ ذرا، میں کیوں سوچوں اس کا باپ یا ماں بن کر، میری طرف سے جل مرے مالا۔ وہ جل کر کہتا اسے لڑکیوں کی کمی تھی کیا، ڈاکٹر بن رہا تھا، کالج میں بہت سی لڑکیاں اس کے پیچھے تھیں، مالا رہے اپنی نرالی دنیا میں نرالی بن کر۔ اسے معلوم تھا کہ احمد اس کا منگیتر ہے، اس سے آگے وہ کیا کرتی۔ اکثر ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کو کیا کرنا ہے، کوئی بتا دے تو بھی یہی خیال آتا ہے کہ یہی کیوں کرنا ہے۔ ایسے ذہنوں میں ذرا اور ہی طرح کے سوال اٹھتے ہیں،
کہ کتابوں کو دھویا کیوں نہیں جا سکتا، پانی میں بھگو کر انہیں نیا کیوں نہیں کیا جا سکتا۔ سب اچھا نہیں سوچ سکتے، مختلف سوچتے ہیں، اور مختلف غلط بھی ہو سکتا ہے۔ وہ غصے میں پاگل ہو جاتی، اور جب غصہ نہیں ہوتا تو سب ٹھیک ٹھاک ہی ہوتا۔ ماموں کے بڑے بیٹے کی شادی تھی۔ احمر اور زین کئی دنوں سے وہاں تھے۔ دونوں پیروں میں مہندی لگوائے مالا دھوپ میں بیٹھی تھی۔ اسے اپنی مہندی کی ہمیشہ سے بڑی فکر رہتی، اکیلے میں جا بیٹھتی کہ کوئی خراب نہ کر دے۔ گورے گورے ہاتھ پیروں پر مہندی ایسے کھلتی کہ پھول بیوٹے اگائے۔ بہت دیر گزری تو نیچے جانے لگی۔ سیڑھی پر پیر رکھا ہی تھا کہ ذرا نیچے سیڑھیوں پر احمر اور سارا کھڑے نظر آئے۔ مالا پرواہ بھی نہ کرتی اور قریب سے گزر جاتی، لیکن احمر نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور وہ اس کے سینے کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ سارا کی 2-3 چوڑیاں ٹوٹ کر گری ہوئی تھیں اس کے پیروں کے پاس۔ احمر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ دونوں دنیا مافیہ سے بے خبر کھڑے تھے۔ احمر کی سانسیں اس کے پیشانی پر پڑ رہی تھیں۔ چوٹ کھائی مالا کے دل میں پہلی بار ٹیس اٹھی۔ چھوڑو احمر، سارا نے اپنا ہاتھ آزاد کروانا چاہا، کوئی دیکھ لے گا۔ مالا نے دیکھ لیا تو تماشا بنائے گی۔ دیکھ لے، کر لے تماشا، تماشوں کی ملکہ۔ احمر اس کے اور قریب ہوا۔ وہ ہنسی۔ اتنی ہمت ہے؟ احمر غیرت سے جیسی بھڑک اٹھا۔ اس پر کبھی کا تھوک چکا ہوں، پھر تھوک دوں گا، مر جاؤں گا مگر اس جیسا غلیظ چانٹا نہیں پڑنے دوں گا۔ یہ چانٹا تمہیں کھانا ہی پڑے گا۔ سارا نے مزہ لیا۔ ہم تو اس پر پاگل ہیں۔ احمر نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مالا نیچے اتر کر ان کے قریب سے گزر گئی۔ احمر کھسکھسا کر رہ گیا، پر مالا نے جیسے دیکھا ہی نہیں۔ سارا پارلر کے بہانے گھر سے ہی بھاگ گئی۔ رات گئے احمر بھی نظر نہ آیا کہ اب کچھ ہوا، اب کچھ ہوا۔ مہندی کا فنکشن نپٹا کر مالا بابا کے ساتھ گھر واپس آ گئی، پھر ایسی بیمار ہوئی کہ دوہرا نمونیا بھی پیچھے رہ گیا۔ گھر والے سب باولے ہو گئے۔ اس کی بیماری کے بھی نرالے انداز تھے۔ سر میں درد بھی ہوتا تو باری باری سب سے رات گئے تک دبواتی، جب تک سو نہ جاتی۔ اب کسی کو ہاتھ نہ لگانے دے رہی تھی۔ سفید رنگ سیاہ پڑ گیا۔ وہ عمر میں 10-12 سال سے آنی لگنے لگی۔ طبیعت ذرا سنبھلی تو اس نے نرالی فرمائش کی۔ زین تک رونے کے قریب ہو گیا کہ اب جو کہہ دیا وہی ہوگا، وہی کرنا پڑے گا۔ مجھے خلیل ماموں کے احمر سے شادی کرنی ہے۔ وہ مدو جسے پانی میں سیاہی گول کر پلا دیتے تھے کہ کوک ہے پی جاؤ، اور وہ گلاس بھر بھر پی جاتا۔ دادی، اماں، خالہ باری باری رونے لگی۔ دیوانی ہوئی بھی تو کس کے لیے؟ چھوٹی آپا روتی رہی۔ احمر میٹھے میٹھے سانس لیتا رہا، چپکے چپکے سیٹی بجاتا رہا۔ وہ ہاں کہہ کر ہرگز نہیں سنتی تھی۔ احمر جانتا تھا۔ ٹیوشن والے سر جھنجھلا اٹھے۔ ارے بھائی مٹکی کے کہیں دل پر چوٹ آئی ہوگی۔ مالا، یہ دلوں کی چوٹیں ہی جان لیتی ہیں۔ دماغ کی چوٹ سے مالا بچی رہی، دل کی چوٹ پر مالا مر گئی۔